السلام علیکم، نالج پک وائی ٹی چینل پہ آپ کا اگین ویلکم کرتے ہیں اور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کیا فرعون کی لاش پہ ہر سال چوہے چھوڑے جاتے ہیں؟ اور کیا فرعون کے جسم کے اعضاء بڑھتے ہیں؟ کیا اس کے بال اور ناخن بڑھتے ہیں؟ فرعون کی لاش کب ملی، کہاں سے ملی اور فرعون کا پاسپورٹ کیوں بنایا گیا؟ کیا یہ سچ ہے کہ فرعون کی لاش مصر کے میوزیم میں رکھی گئی ہے؟ اور یہ سوال بھی اکثر ہوتا ہے کہ کیا فرعون کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کی لاش ہمیشہ باقی رکھی جائے گی؟ اور اس حوالے سے باقی مذاہب میں کیا لکھا ہے اور مسلمانوں کے مذہب میں اس کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ یہ سب ہم آج اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور آج اس ویڈیو میں فرعون کے غرق ہونے اور اس کی لاش کے متعلق سب کچھ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو سال 1891 سے پہلے کوئی بھی یہ بات نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والوں کی لاشیں کہاں ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تمام آسمانی کتابوں میں فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے ملتا ہے کہ کیسے فرعون اپنے ساتھیوں سمیت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے غرق ہو گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو کیسے پانی نے راستہ دیا تھا۔ لیکن اس واقعے کے بعد فرعون کا کیا ہوا تھا یہ کسی کتاب میں بھی نہیں لکھا تھا، لیکن قرآن کریم میں اس کے بارے میں بہت عجیب سی بات لکھی ہوئی ہے جس کی کسی کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ قرآن پاک کی سورہ یونس میں آیت نمبر 92 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ آج ہم صرف تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت بن جائے جو تیرے بعد ہے، اور حقیقت یہ ہے بہت سے انسان ہماری ان نشانیوں سے غافل ہیں۔ اس واقعے کو تقریباً 3500 سال ہو چکے ہیں۔ جب فرعون ڈوب کے مر گیا تھا تو اس کی لاش کو اللہ پاک کے حکم سے سمندر نے باہر پھینک دیا تھا، لیکن باقی لشکر میں سے کسی کا نام و نشان تک نہ ملا۔ مصریوں میں سے ایک شخص نے فرعون کی لاش جو کہ سمندر کے ساحل پر پڑی تھی اسے پہچان لیا تھا۔ اس کے بعد فرعون کی لاش کو محل میں پہنچا دیا گیا۔ محل کے درباریوں نے فرعون کی لاش کو مسالہ لگا کر ایک تابوت میں رکھ دیا، لیکن ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون کی لاش میں نمکین پانی کی وجہ سے نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی جو اسی طرح رہنے دی گئی۔ پھر وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا اور کافی فرعونوں کی لاشیں زمین اپنے سینے میں اتارتی گئی۔ ان کے نام اور ان کے کام بس کتابوں کی زینت بنتے گئے۔ اس واقعے کے تقریباً 2000 سال بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ان پہ نازل ہونے والی اللہ پاک کی کتاب میں فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، جن میں فرعون کی لاش کو بچا کے رکھنے والی آیت بھی موجود ہے۔ مگر پہلے کے لوگ اس بات کو سمجھنے تھے قاصر تھے کہ فرعون کی لاش کہاں محفوظ کی گئی ہے اور وہ کیسے عبرت کا نشان بنے گا۔ سال 1871 میں مصر کے ایک شہر سے تعلق رکھنے والے ایک چور احمد عبدالرسول کو فرعونوں کی چھپائی ہوئی لاشوں کے خفیہ راستے کا پتہ چل چکا تھا۔ یہ چور قیمتی چیزیں چوری کرتا اور پھر انہیں بیچتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے قریب اسی سلسلے میں پھر رہا تھا تو اس وقت ایک خفیہ راستہ معلوم ہوا اور وہ وہاں چیزیں چوری کرنے کے لیے زمین کھودنے لگا، مگر کچھ لوگوں نے اسے دیکھ لیا اور اسے قید کروا دیا۔ وہ جو جگہ کھود رہا تھا اس جگہ کو مسلسل کھودا گیا تو سال 1891 کو فرعون کی لاش اور کافی ممیاں مل گئی تھی۔ اس کے کفن پہ سینے والی جگہ پہ اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین نے قاہرہ شفٹ کروایا۔ اس کے بعد تمام ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو اس وقت پتہ چلا کہ فرعون کی لاش پہ نمکیات کی تہ تھی، اور یہ وہی فرعون ہے جس کو اللہ پاک نے پانی میں غرق کر دیا تھا۔ یہ واقعہ کیونکہ بہت بڑا تھا جس کی وجہ سے بہت سے ماہرین اور سائنٹسٹ مصر کی طرف جانے لگے۔ اس کے بعد تمام تجربات کے بعد یہ پتہ چلا باقی ممیوں کے مقابلے صرف فرعون کی لاش پہ ہی نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے لاش کو فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں رکھوا دیا گیا۔ سال 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونا شروع ہو گئی تھی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے یہ اپیل کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جدید سائنسی مشین سے اس کی موت کی وجہ بھی دریافت کی جائے۔ اس کے بعد فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا، جس کے لیے فرعون کی ممی کا پاسپورٹ بھی بنایا گیا، کیونکہ اس وقت فرانس کے قانون میں یہ تھا کہ لاش کے پاسپورٹ بنانا بھی لازمی تھا۔ اب آپ خود ہی اللہ پاک کی قدرت کا اندازہ لگا لیں، کیسے انسانوں کے ہاتھوں فرعون کی لاش کو بچایا اور کسی کی لاش کو کیوں نہیں، کیونکہ یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پہ اس وقت کے فرانسیسی صدر حکومت کے اعلیٰ عہدیدارانوں سمیت لاش کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ اس کے بعد فرعون کی لاش کو ماہر ڈاکٹروں کے حوالے کیا گیا اور اس ٹیم کے ہیڈ ڈاکٹر مورس تھے۔
ٹیسٹو مائکروسکوپ کی مدد سے لاش کا باریکی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش میں ابھی تک سمندری ذرات موجود ہیں اور اس کے جسم کا گوشت ٹھیک ہے اور بڑھتا ہے، اور اس کی موت کی وجہ پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ڈاکٹر مارس کے لیے ایک بات عجیب تھی کہ ایک بادشاہ کی موت ایسے پانی میں ڈوبنے سے کیوں ہوئی ہے، ضرور اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی۔ اس کے بعد ڈاکٹر مارس نے ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے پتہ چلا کہ فرعون کی لاش کے بارے میں تو مسلمانوں کی مذہبی کتاب جو کہ اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے، قرآن کریم میں اس کی موت کا واقعہ تسلی سے موجود ہے۔ اسے یہ بھی پتہ تھا کہ لاش جہاں سے ملی ہے وہ بھی اسلامی ملک ہے۔ اس کے بعد وہ مصر روانہ ہوا۔ وہاں پہ اس نے مصر کے سائنسدان سے ملاقات کی تو اس سائنسدان نے سورہ یونس کی آیت 9 تا 92 کا ترجمہ یعنی مطلب سمجھایا۔ فرعون کا خود کو خدا کہنے کا دعویٰ، فرعون کا پانی میں غرق ہونا اور لاش کا گم ہونا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر لاش کو جدید سائنس کی مدد سے محفوظ رکھنا، ان سب کا اشارہ ایک جانب تھا۔ دوستو، یہ اللہ پاک کی شان نہیں ہے کہ اس نے فرعون جو کہ خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور خود کو اللہ پاک کے مقابلے میں لے آیا، تو اللہ پاک نے اس کی لاش کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہ اللہ پاک کی ہی قدرت ہے کہ فرعون کی لاش پہ گوشت تر و تازہ ہے جیسے کہ وہ سو رہا ہو، اور حیرت انگیز بات ہے کہ اس کے بال اور ناخن بڑھتے ہیں اور اس کا گوشت بڑھتا رہتا ہے، اور ہر سال 15 مارچ کو اس کی لاش پہ چوہے چھوڑے جاتے ہیں جو اس کا بڑھا ہوا گوشت کھاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی ممی کو لپیٹ دیا جاتا ہے اور شیشے کے تابوت میں رکھ دیا جاتا ہے۔ دوستو، فرعون کے بال بالکل صحیح، آنکھیں بالکل صحیح، جسم بالکل صحیح ہے، جسے دیکھ کے لگتا ہی نہیں کہ 3500 سال پرانی ممی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، میں تمہارے جسم کو بچا لوں گا۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے مالک، تو فرعون کو اتنی مہلت کیوں دیتا رہا؟ وہ تو بہت بڑا گناہ کرتا تھا، وہ تو کہتا تھا میں خدا ہوں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یہ اپنی عوام میں عدل و انصاف کرتا تھا، لیکن جب یہ گناہ میں حد سے بڑھ گیا تو میں نے اسے پکڑا۔ تو فرعون کی لاش کے متعلق یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فرعون پانی میں ڈوب کے نہیں بلکہ طبی موت مرا ہے، اور قرآن کریم کی روشنی میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فرعون اس کو اس کے گناہوں کی وجہ سے پانی میں غرق کر دیا گیا تھا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس کی لاش کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر مارس نے جب آیت کا ترجمہ سنا تو حیرت میں پڑ گیا اور پکار اٹھا، اللہ سچا ہے، اللہ کی کتاب قرآن سچا ہے، اور اللہ پاک کے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں۔ اس کے بعد کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔